الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا، مثال بیان کی اللہ رب العالمین نے عبدا مملوکا، عبد مملوک یعنی غلام کی، لا يقدر علی شیء، جو اختیار نہیں رکھتا کسی بھی چیز کا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، ومن رزقناہ اور وہ جس کو رزق دیا منا ہم نے رزقا حسنا بہترین رزق، فہو ينفق منہ سرا، پس وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپا کر، وجہرا اور کھلے عام، هل یستوون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثریت وہ نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثلا، اور مثال بیان کی اللہ رب العالمین نے، رجلین دو آدمیوں کی، احدہما ان میں سے ایک، ابکم گونگا ہے، لا يقدر علی شیء وہ قدرت نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر، وہو کل علی مولا، وہو کل اور وہ بوجھ ہے، علی مولا اپنے مالک پر، اینما یوجہہ جس طرف اسے بھیجا جاتا ہے، لا یأتی بخیر نہیں لے کر آتا خیر، هل یستویہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ومن یأمر اور وہ جو حکم کرتا ہے بالعدل عدل کے ساتھ، وہو علی صراط مستقیم اور وہ صراط مستقیم پر بھی ہے۔ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، آیت نمبر 74 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کو مثالیں نہ دیا کرو کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ یہ جتنی بھی زبانیں ایک ساتھ ایک لمحے میں ایک وقت میں سب مل کر اللہ سے مانگے، اللہ ہر ایک کی مراد جانتا ہے۔ وہ جس زبان میں بھی اپنی مادری زبان میں مانگے، اللہ کو پکارے، اللہ ہر ایک کی بات کو سمجھ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مثالیں نہ دیا کرو کہ اللہ رب العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں، اس لیے ان مداروں پر جا کر، ان مردوں کے پاس جا کر ہم اپنی بات پیش کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری بات آگے پیش کرے، وہ تو خود مردے ہیں، وہ تو خود دنیا سے جا چکے ہیں، وہ تو خود من و مٹی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ ان کی تو قبر پر اگر کوئی کتا بلہ آ کر پیشاب کرے تو وہ تو اسے بھی بھگا نہیں سکتے۔ تو اللہ کو یہ مثالیں نہ دیا کرو اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا کرو، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، لا شریک لہ، لا وزیر لہ، لا معین لہ، لا نصیر لہ، لا مثل لہ، لا مثال لہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے، مبرہ ہے ان تمام چیزوں سے۔ مثالوں کی بات کرتے ہو تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں دو مثالیں دیتا ہوں، دو مثالیں دے کر میں تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی مثال، ضرب اللہ، مثال دی اللہ نے، مسئلہ بیان کیا اللہ نے مثال کو، عبدم مملوکا، عبد مملوک، عبد انسان کو، غلام کو کہا جاتا ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، مملوک کسی مالک کی ملکیت میں کوئی ہو۔ اور یہ ایک بڑا کٹن دور چلا آیا کہ دو ملکوں میں لڑائی ہوتی تھی اور پھر
ایک دوسرے کی فوجیں گرفتار ہوتی تھی، عورتیں گرفتار ہوتی تھیں تو ان کو نیلام کیا جاتا تھا، مردوں کو بھی بیچا جاتا تھا، عورتوں کو بھی بیچا جاتا تھا۔ مرد غلام کی صورت اختیار کر لیتا، عورت لونڈی کی صورت اختیار کر لیتی، اور وہ ایسی صورت ہوتی تھی جو آپ علیہ السلام کے دور میں بھی رہی کہ وہ مرد جو اب کسی کی ملکیت میں آ گیا، کسی مالک کے پاس آ گیا، تو اسے مالک کی اجازت کے بغیر کسی کام کے تصرف کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہ جتنا بھی کماتا تھا وہ اگر چھپاتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ مالک کا حق ہے۔ اور اگر لونڈی ہے تو وہ اپنی مالک کی اجازت کے بغیر کسی سے نکاح بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ مالک اجازت نہ دے۔ یہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں آزاد کیا، اور اس آزادی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم شریعت کے دائروں کو بالکل پار کر جائیں، کراس کر جائیں، تمام کی تمام حدود پار کر جائیں جیسے کر رہے ہیں مسلمان، تمام کی تمام حدودیں پار کر رہے ہیں، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے۔ الامان والحفیظ 25 دسمبر جمعہ پڑھا کر تھانے میں کچھ کام تھا گیا، افسر صاحب جو ہے نا مجھے کہہ رہے مولوی صاحب یہ موبائل تو دیکھیں۔ میں نے کہا کیا دیکھنا ہے؟ بولا یہ بندہ دیکھیں۔ کہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ بالکل الف ننگا موٹر سائیکل چلا رہا ہے، اور اس سے تفتیشی افسر پوچھتا ہے کہ بھائی کون سے مذہب کے ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو؟ آج 25 ہیں؟ کہتا ہے نہیں مسلمان ہوں۔ تو پھر یہ ننگے ہو کر کیوں چلاتے ہو؟ کہا آزاد ہوں، کوئی جرم تھوڑی کر رہا ہوں۔ تو شریعت نے اپنی حدود رکھی ہوئی ہیں۔ ناف سے لے کر یہ گھٹنا شامل ہے ساتھ میں، اس حصے کو چھپانا فرض ہے، اس حصے کو چھپانا فرض ہے۔ آپ دیکھیں کتنے مسلمان نوجوان وہ چھوٹے چھوٹے نکر پہن کر اپنی ماں کے سامنے بھی آتے ہیں، اپنی بہن کے سامنے بھی آتے ہیں، اپنی بیٹی کے سامنے بھی آتے ہیں۔ ان کی غیرت کا جنازہ ان کے گھر سے، ان کی ذات سے نکل چکا ہے، بے غیرتی کا لبادہ اوڑھ لیا، اور خوب پتہ ہے، بارہا سنا ہے، بارہا پڑھا ہے، اور اس کے باوجود الامان والحفیظ۔ ایک باپ صبح سویرے اپنی جوان بیٹی کو اسکول، کالج یا جہاں بھی چھوڑنے جاتا ہے، چڈی پہن کر جا رہا ہے، اس باپ پہ غیرت کو شرم نہیں آ رہی کہ اللہ نے آزادی دی ہے تو آزادی کا ایک حد ہے، ورنہ یہ غلامی کا دور ہمارے بڑے وہ گزار کر آئے۔ اب ہم اپنے طور پر تو ایک آزاد ہیں، لیکن اب تک اغیار کے قانون کے نیچے دبے ہوئے ہیں، وہ غلامی کا توق ہمارے گلوں کے اندر ہے، وہ غلامی کی زنجیریں اب بھی پہنی ہوئی ہیں۔ تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ غلام رب العالمین مثال دے رہے ہیں، یہ غلام اگر مالک سے بغیر اجازت چھپ کر کہیں چلا جائے، کوئی عبادت کرے، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ فرمایا وہ عبد مملوک لا یقدر علی شیء، جس کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اور ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ جیسے آج کے دور میں ہمارے گھروں میں مشینری آ گئی، ہم مشین سے وہ کام لیتے ہیں جو ایک وقت میں ایک دور تھا کہ لوگ انسانوں سے لیا کرتے تھے۔
وہ تھکتا ہے، وہ مرتا ہے، وہ پٹتا ہے۔ الامان والحفیظ، ان غلاموں کے لیے میرا نبی تڑپا، ان کے حقوق بیان کیے۔ ان کی کوئی زندگی نہیں تھی۔ بادشاہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بیٹی کے دل کو خوش کرنے کے لیے، شہزادی شہزادے کو خوش کرنے کے لیے، رعایا کو خوش کرنے کے لیے زندہ انسانوں کو شیر اور چیتوں کے سامنے ڈال دیا جاتا تھا اور وہ انہیں چیر پاڑ کر دیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ وہ اپنے غلاموں کے ساتھ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی قدرت تم کو اس غلام پر ہے، اللہ کو اس دن تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہوگی۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے، فوراً غلام کو آزاد کر دیا۔ ایک اور صحابی نے ایک غلام کو تھپڑ مارا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، بلا وجہ مجھے میرے مالک نے تھپڑ مارا۔ مالک صحابی ہے، اللہ کا نبی اس پر ناراض ہوا، مالک نے فوراً غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو اسے آزاد نہیں کرتا تو جہنم کی آگ تجھے لپیٹ لیتی۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، عبدا مملوکا، عبد مملوک کی، غلام کی، لا یقدر علی شیء، کہ اسے کچھ بھی قدرت حاصل نہیں۔ فرمایا ایک تو یہ آدمی ہے، ومن رزقناہ منا، اور دوسرا وہ آدمی جس کو رزق دیا ہم نے، رزقا حسنا، بہت اچھا رزق، بہترین رزق، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا، اور وہ اس میں سے چھپا چھپا کر بھی خرچ کرتا ہے، وَجَهْرًا، اور علی الاعلان بھی خرچ کرتا ہے۔ چھپا کر دینا بھی جائز ہے اور ظاہراً دینا بھی جائز ہے، دونوں طریقوں میں انسان کی اپنی نیت کا اعتبار ہوگا۔ چھپا کر اس لیے دے کہ میرا اللہ فرما رہا ہے اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہمارے اکابر دیتے وقت اس ہاتھ کو یوں کر لیا کرتے تھے، پیچھے گھما لیا کرتے تھے کہ یار اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ آج تو دیا کچھ نہیں ہے اور پورے ملک میں ڈنڈورا ہوگا کہ ہم نے دے دیا ہے، ہمارا ارادہ ہے دینے کا، پورا خاندان یار فلاں نے ارادہ کیا ہوا ہے۔ اور جہراً علی الاعلان دے دے، دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے کہ میری طاقت وسعت کم ہے، میں دے رہا ہوں تو تجھے اللہ نے زیادہ دیا ہے، تو بھی دے دے۔ فرمایا هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، کیا یہ دونوں، اللہ پوچھ رہا ہے هل یستوون، کیا وہ آدمی جو غلام ہے اور وہ آدمی جو کھلے عام اپنی مرضی سے بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے حلال روزی، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب پوچھا گیا تو ان کافروں نے بھی کہا کہ نہیں ہو سکتے۔ رب العالمین فرماتے ہیں الحمدللہ، تعریف اللہ ہی کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثریت وہ نہیں جانتی، یا جانتی تو ہے لیکن ضد کی وجہ سے نہیں مانتی، عناد کی وجہ سے نہیں مانتی، ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتی۔ جیسے ابو طالب کہاں کرتا تھا، نبی کا چچا، کہ بیٹے اگر تیرا کلمہ پڑھ لیا مکے والے کیا بولیں گے، کہ بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا، نہ پڑھ کے کفر کی موت پر مر گیا۔ یہ تو ایک مثال اللہ نے بیان کی۔ دوسری مثال وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، مثال بیان کی اللہ رب العالمین نے، رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما ابکم، ان میں سے ایک ابکم ہے یعنی گونگا ہے،
اور جو گونگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے۔ لا یقدر علی شیء، اور وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ گونگا ہے، بہرا ہے، نہ بات سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ اب تو ان کی اپنی اپنی بولیاں ہیں۔ وہ ایک گونگے سے غالباً رائے بن اجتماع میں یا کراچی اجتماع میں ویسی شارتن گفتگو ہوئی، تو پھر کسی کے ذریعے میں نے پوچھا، میں نے کہا اسلام آباد کو کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا زبردست۔ سب نے کہا کہ بھائی اسلام آباد کی یہ نشانی ہے۔ میں نے کہا دارالخلافہ سب کو یاد ہے۔ تو رب العالمین فرما رہے ہیں کہ گونگا جو بہرا بھی ہے ساتھ میں، وہ کوئی قدرت نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور اپنے مولا پر جہاں اس کی پیدائش ہوئی، جہاں وہ پل رہا ہے، جہاں وہ بڑھ رہا ہے، ان کے اوپر وہ بوجھ ہے۔ تکلیف کا معاملہ ہے نا، تکلیف کا معاملہ ہے۔ یہاں ایک سندھ سے ہمارے ایک مہمان آتے تھے، وہ گونگے تھے۔ ایک دن وہ جا رہے تو یہاں ایک بڑی جیپ والے آئے اور وہ کھڑے ہوئے تھے موٹر سائیکل پر، وہ پیچھے سے ہارن پہ ہارن بجا رہے ہیں، ہارن پہ ہارن بجائے جا رہے ہیں۔ مجھے احساس ہوا، میں دوڑتا ہوا گیا، میں نے کہا شاید وہ آگے کھڑا ہوا ہے، وہ تو سنتا نہیں ہے۔ اب گونگے کو ہارن کیا، بم بھی پھوڑو اس کے سامنے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اپنے مالک پر بوجھ۔ اب بچہ ہے معمولی، گونگا ہے، اب وہ ماں سے پوچھو کہ وہ کیسے اسے پال رہی ہے، کتنے جتن برداشت کر رہی ہے۔ رب العالمین فرماتے اینما یوجہہ، کہ اسے جدھر بھی جس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے، لا یأتی بخیر، خیر کی امید نہیں ہے کہ وہ کام پورا کر کے آئے گا بھی یا نہیں، الٹا کر جائے گا، نقصان دے جائے گا، مصیبت کھڑی کر دے گا۔ اور فرمایا هل یستویہ ومن یأمر بالعدل، اور وہ آدمی جو حکم کرتا ہے عدل کے ساتھ، نیکیوں کی بات کرتا ہے، اللہ نے زبان دی ہے، گویائی دی ہے، بات کرنے کی صلاحیت دی ہے، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستے کی بات کرتا ہے، سیدھے راستے پر چلتا چلاتا ہے۔ هل یستویہ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا جب ایک عبد مملوک غلام اور ایک آزاد یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور جب ایک گونگا اور بہرا، اپاہج، لولا، لنگڑا، ناقص انسان اور ایک کامل دیکھنے والا، بولنے والا، سننے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو تمہارے یہ قبر والا مردہ، یہ اور یہ تمہارا پتھروں کا بنایا ہوا بت، تمہارا یہ درختوں کا جھومر کے سامنے، اس کے سامنے جھکنے والے جن کو تم خدا کہتے ہو، یہ اور وہ کل عالم کا بادشاہ، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل تمہاری کہاں چلی گئی؟ تو یہ رب العالمین نے مثالیں دی کہ جب یہ لوگ آپس میں، جن کی شکل و صورت ایک جیسے، قد کاٹ ایک جیسا، ان کی پیدائش تخلیق ایک جیسی، بظاہر تو آپ پہچان بھی نہیں سکتے کہ یہ گونگا ہے یا نہیں، اگر آپ کے علم میں نہ ہو، اس سے واقفیت شناسائی نہ ہو، تو جب پتہ چل جائے تو یہ انسان یہ ایک کیٹیگری کے نہیں ہو سکتے، یہ برابر نہیں ہو سکتے، تو کہاں تم ان زمین والوں کو، ان مخلوقات کو اللہ کے ساتھ کھڑے کرتے ہو؟ کیسی عجیب تم لوگ باتیں کرتے ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔